السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کے لیے طرح طرح کے نسخے جات لے کے آتا ہوں اور انشاءاللہ آتا رہوں گا۔ آج مجھے جو بات کرنی ہے وہ شہد کی مکھیوں کو لے کر کرنی ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شہد کی مکھیاں شہد کس طرح سے بناتی ہیں۔ محترم ناظرین، عجیب و غریب، حیرت میں ڈالنے والی انشاءاللہ آج میں جانکاری آپ کو دینے والا ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج میں لائیو نہیں ہوں، آج میں ویڈیو میں نہیں ہوں، بلکہ آج میں دواخانے سے باہر ہونے کی وجہ سے آڈیو میں ہی کام کر رہا ہوں اور آڈیو ہی آپ کے پاس تک بھیج رہا ہوں۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں دواخانے پہ ہوتا، اس کی ویڈیو بنتی تو اچھا ہوتا، لیکن مجبوری کے تحت آج ویڈیو نہیں بن رہی اور میں دواخانے پہ نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ویڈیو نہ پہنچے آپ حضرات کی بارگاہ میں، کیونکہ کچھ ہمارے احباب ایسے ہیں جن کو ویڈیو کا انتظار رہتا ہے جو میں روزانہ ڈالتا ہوں۔ اس لیے چلیے باہر ہی صحیح، یہاں ویڈیو بنانے کی کوئی ایسی جگہ مجھے محفوظ نظر نہیں آئی جس کی بنا پہ میں ویڈیو نہیں بنا رہا، ٹھیک ہے؟ تو آج آڈیو میں ہی مجھے سماعت کر لیجئے۔ انشاءاللہ تھوڑی لمبی گفتگو ہوگی آج، کیونکہ آج میں بھی اپنے پورے موڈ میں ہوں، فری ہوں۔ اس وقت میں کوئی میرے پاس میں بھی نہیں ہے جو مجھے ڈسٹرب کرے، اس لیے آج میں آپ کو ایک خاص جانکاری دینے والا ہوں شہد کی مکھیوں کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ شہد کی مکھیاں کس طرح سے شہد بناتی ہیں، یہ پوری میں آپ کو حیرت انگیز اور سس و پنج میں ڈالنے والی وہ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، جس سے کیا خود آپ حیرت میں پڑیں گے۔ شہد جمع کرنے والی مکھیاں، جن کو کام کرنے والی مکھیاں بھی کہا جاتا ہے، ہر قسم کے پھولوں اور پھلوں پر بیٹھتی ہیں اور قسم قسم کا رس چوس کر قدرت کی عطا کی ہوئی تھیلیوں میں بھرتی رہتی ہیں۔ جب یہ تھیلیاں پر ہو جاتی ہیں تو اس میں ان کے معدے کا ایک رس شامل ہو کر شہد تیار ہو جاتا ہے۔ جدید محققین کا خیال ہے کہ 1 پاؤنڈ شہد کی تیاری پر مکھی کو 40,000 میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ محترم ناظرین، شہد کی مکھیوں کے عجیب و غریب، حیرت میں ڈالنے والے کچھ وہ راز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جس کو سن کر انشاءاللہ آپ واقعی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اتنی چھوٹی مکھی اتنی محنت کرتی ہے۔ غالباً تمام حشرات الارض میں سے شہد کی مکھیاں زیادہ سمجھدار، زیادہ محنتی اور زیادہ کام کرنے والی مخلوق ہیں۔ یہ مل کر کام کرتی ہیں اور ہر وقت ایک دوسرے کی امداد کے لیے آمادہ رہتی ہیں۔ شہد کے ہر چھتے میں تین قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ آپ اس چیز کو دھیان میں ضرور رکھیں کہ شہد کے ہر چھتے میں 3 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑی مکھی یعنی رانی، یہ صرف ایک ہوتی ہے اور آئندہ نسل کو بڑھانے کے واسطے انڈے دیتی رہتی ہے، یہی اس کا کام ہے۔ یہ دراصل تمام مکھیوں کی ماں ہوتی ہے اور دوسرے الفاظ میں اس کو تمام چھتے کی صدر حکومت بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہر وقت چھتے کے اندر مقیم رہتی ہے، قیام کرتی ہے اور دیگر ہزاروں جانثار وفادار مکھیوں کے علاوہ 5-6 بڑی مکھیاں
ہمہ وقت اس کی خدمت کرتی رہتی ہیں اور ہر وقت اس کے آس پاس رہتی ہیں۔ اس رانی مکھی کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، نیز اس کی ٹانگیں دیگر مکھیوں سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور وہ اور مکھیوں سے تھوڑی موٹی ہوتی ہے۔ نمبر 2، نر مکھیاں۔ ایک چھتے میں یہ مکھیاں تعداد میں 2000 کے قریب ہوتی ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ رانی مکھی کو حاملہ کرتی رہیں، ٹھیک ہے۔ نر مکھیوں کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ حاملہ کرتی رہیں رانی مکھی کو، یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ بے فکری کے ساتھ دن چڑھے تک سوتی ہیں، پھر کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر کی سیر کر آتے ہیں اور کھا پی کر پھر سو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی نہایت آرام اور عیش کے ساتھ یہ بسر کرتے ہیں۔ یہ قد و قامت میں رانی مکھی سے چھوٹے ہوتے ہیں، مگر ویسے ہی خوبصورتی ان پہ ہوتی ہے اور ڈنک بھی نہیں ہوتا۔ نمبر سوم یعنی نمبر 3، سوم کا کارکن یعنی کام کرنے والی مکھیاں ان کی تعداد میں 20,000 تک ہوتی ہیں۔ یہ نہ نر ہوتی ہیں اور نہ مادہ۔ ان کا کام ہر وقت محنت کرنا ہے۔ یہی چھتا بناتی ہیں، یہی شہد جمع کرتی ہیں، یہی رانی کے انڈوں کا انتظام کرتی ہیں اور رانی مکھیوں اور انڈوں سے نکلے ہوئے بچوں کی پرورش بھی یہی مکھیاں کرتی ہیں۔ رانی مکھی صرف ایک ہوتی ہے، اگر زیادہ ہوں تو ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ جب رانی انڈے دینے لگتی ہے تو 40,000 کے قریب انڈے دے ڈالتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں کہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں ان میں ایک مکھی جو رانی ہوتی ہے، جب وہ انڈے دیتی ہے تو 40,000 کے قریب انڈے دے ڈالتی ہے۔ انڈے سے نکلنے کے بعد کارکن یعنی محنتی مکھیاں نروں کو مار ڈالتی ہیں اور ایک ایک انڈا اٹھا کر کھانوں میں جو پہلے بنے ہوتے ہیں رکھتی جاتی ہیں۔ تھوڑے دنوں میں انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ یہ گھن کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جب تک وہ اس شکل میں رہتے ہیں، کارکن یعنی کام کرنے والی مکھیاں ان کی خوراک وہیں پہنچاتی رہتی ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد ان بچوں پر ایک قسم کا غلاف چڑھ جاتا ہے۔ اس وقت کام کرنے والی مکھیاں ان کے سوراخوں کو موم سے بند کر دیتی ہیں۔ 15 دن تک یہ بچے پوری مکھیاں بن جاتے ہیں اور موم کو ہٹا کر باہر نکل آتے ہیں اور چھتے کی مکھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب چھتے میں مکھیاں بکثرت ہو جاتی ہیں تو وہ آپس میں عموماً لڑ پڑتی ہیں، یعنی ان میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ مکھیاں دوسری جگہ جا کر ایک دوسرا چھتا بنا لیتی ہیں، مگر ان کے ساتھ بھی ایک رانی مکھی ضرور ہوتی ہے۔ ان کے شہد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مکھیاں اپنے اطراف میں جو خوشبودار پھول پائے جاتے ہیں اس کی طرف لپکتی ہیں اور اس پر بیٹھ کر شہد جمع کرتی ہیں۔ پھولوں کی اندرونی سطح پر شہد کے اجزاء ہوتے ہیں۔ مکھی پھول پر بیٹھتی ہے اور اپنی زبان کو پھول کی اندرونی سطح پر رگڑتی ہے۔ اس کی زبان کھدری اور لمبی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس میں شہد کے اجزاء لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ زبان کو منہ کے اندر کھینچ لیتی ہے اور اس کے اوپر سے شہد خرچ کر ایک تھیلی میں جمع کرتی جاتی ہے۔ اس کے بدن میں خاص اسی مقصد کے واسطے اس کے بدن
میں خاص اسی مقصد کے واسطے بنی ہوتی ہے یہ تھیلی۔ اس وقت پھول کا غبار اور زیرہ اڑ کر مکھی کے بالدار پہلوؤں پر جمع ہو جاتا ہے۔ جب یہ شہد کے جمع کرنے سے فارغ ہوتی ہے تو اپنے پاؤں کے پرش سے بالوں پر لگے ہوئے زیرے کو اکٹھا کرتی ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر ان ٹوکریوں میں رکھتی ہے جو اس کے پچھلے پیروں میں بنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح شہد اور زیرے کے جمع کرنے سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ چھتے میں پہنچ کر یہ ایک موم سے بنے ہوئے خانے میں گھس جاتی ہے اور شہد کو تھیلی میں سے نکال کر اس میں ڈال دیتی ہے۔ پھر پچھلے پیروں سے دوسرے خانے میں جا کر ٹوکریوں میں جمع شہد زیرے کو جھاڑ دیتی ہے۔ جب اس کام سے فارغ ہوتی ہے تو ایک خانے میں جا کر آرام سے سو جاتی ہے۔ جس وقت چھتے کے سوراخوں میں شہد بھر جاتا ہے تو مکھیاں ان کو موم کے ڈھکنوں سے بند کر دیتی ہیں۔ یہ شہد جاڑوں میں کھانے کے لیے ذخیرہ بنایا جاتا ہے اور موجودہ وقت میں مکھیاں صرف زیرہ کے کھانے پر اکتفا کرتی ہیں اور بچوں کو بھی وہی خوراک دیتی ہیں۔ جب مکھیاں زیرے کو لا کر رکھتی ہیں تو کچھ دوسری کام کرنے والی مکھیاں اسے آئینے کی طرح گوندھ کر خوراک کے لائق بناتی ہیں اور اسی سے چھتے کی بھی تعمیر ہوتی رہتی ہے۔ اکثر مکھیاں دن بھر میں 5-6 دفعہ شہد جمع کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ بعض گھر بنانے اور اس کے مرمت کرنے میں مشغول رہتی ہیں اور بعض دیگر مکھیوں کو خوراک کھلانے کا فرض ادا کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ یہاں تک میں نے مکھیوں کا پورا احوال آپ حضرات کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو یہاں تک کی پسند آئی ہوگی۔ اب اس میں کچھ ایسی باتیں آپ کو میں بتا دوں، جب یہ شہد تیار ہوتا ہے تو پھر اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ طبی حساب سے، طبی طور پر شہد ایک نہایت مفید دوا اور غذا ہے۔ اس کے آب حیات اور معین زندگی کیمیائی صحت ہونے میں کیا شبہ ہے۔ جب قرآن پاک میں خود شاندہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہ شفاء للناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا موجود ہے۔ دوستو، شہد مقوی اعضائے رئیسہ ہے۔ دل، دماغ، جگر کو غضب کی طاقت و تقویت بخشتا ہے۔ حرارت عزیزی کو اور قوت مردی کو طاقت دیتا ہے۔ عام جسمانی کمزوری کو دور کر کے اسے طاقتور اور توانا بناتا ہے۔ باہ کے بڑھانے میں اس کا درجہ کسی طرح انڈے سے کم نہیں۔ تولید باہ کے لیے اگر اس کو دودھ کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو نہایت نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے۔ موافق آنے پر تمام جسم کی پرورش نہایت عمدہ کرتا ہے۔ مصفی خون ہونے کے ساتھ ساتھ مولد خون بھی ہے اور اس میں وہ تمام سرخ اجزاء شامل ہیں جو خالص خون میں ہونے والے لازمی ہیں۔ شہد بلغمی اور سودادی مزاج والوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ گرم مزاج والوں کے لیے اس کا استعمال اکثر غیر مفید ثابت ہوتا ہے۔ تقویت باہ کے لیے شہد انڈے، گاجر، پیاز وغیرہ کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا بے حد مفید، طاقت بخش اور پرزور اثر رکھتا ہے۔ شہد جعلی یعنی شہد جعلی عمدہ، یہ ایک ایسا شہد ہوتا ہے جو بالکل خاص ہوتا ہے۔ اس کو کھانے سے بہت ہی زیادہ طاقت آتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، شہد مقوی ہاضمہ اور ہلکا سا قبض کشا بھی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی مقدار میں اس کا چاٹ لینا کھانے کو ہضم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔
نیز قوت ہاضمہ کو بھی بڑھاتا ہے۔ سینے کے اکثر مرض مثلاً کھانسی، دمہ کے واسطے ایک مؤثر دوا ہے۔ جدید سائنٹیفک تحقیقات کی روشنی میں امراض صدر کے ماہرین شہد کی ایک عجیب خاصیت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کٹورے میں شہد بھر کر مریض کی ناک کے قریب اس طریقے سے رکھا جائے کہ اس کی ناک میں جو ہوا جائے وہ شہد کی سطح کو چھوتی ہوئی جائے تو اس طریقے سے مریض ضیق النفس کی تنگی و تنقیص اس سے رفع ہو جاتی ہے، یعنی اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ آرام سے زیادہ گہرے سانس لینے لگتا ہے۔ یعنی سانس کے مریضوں کے لیے بہت ہی خاص چیز ہے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، یعنی تسکین بخش اثر اگرچہ 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، تاہم اس کا تسکین بخش اثر ہوتا ہے اور فوراً ہو جاتا ہے۔ دوستو، شہد زخموں کو صاف کرتا اور ان کو ٹھیک کر دیتا ہے، نیز ورموں کو پکاتا ہے اور انہیں تحلیل کرتا ہے۔ یورپ کے ایک شخص پلائمینٹی نے مرتے وقت یہ راز ظاہر کیا تھا کہ شہد اور مچھلی کی چربی کو ملانے سے بہترین مرہم تیار ہوتا ہے۔ محبر رگ کے ریڈ اور سوسائٹی کے کپتان اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ شہد ایک ایسی چیز ہے جس کو زخموں، چھوٹے چھوٹے پھوڑے پھنسیوں پر اس کا استعمال بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ غالباً شہد ہی ایک ایسی چیز ہے جو سر سے لے کے پیر تک کی تمام بیماریوں کے لیے کافی ہے۔ دماغی اعصابی امراض میں بھی مفید پایا گیا ہے۔ بچوں کے لیے نہایت اچھی غذا ہے۔ امراض مخصوصہ مرد مان اور زنانان میں اندرونی اور بیرونی دونوں طریقوں سے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ فی جملہ شہد ایک بہترین چیز ہے اور اکثر امراض میں نہایت مفید بخش ہے۔ اگر کوئی طبیب سوچ سمجھ کر اسے مختلف امراض پر مختلف بدرقات سے استعمال کرائے تو فائدہ یقینی ہوتا ہے۔ بدن کے اکثر اعضاء کو شہد طاقت دیتا ہے، حرارت عزیزی کو قائم رکھتا ہے، جسم کے فاسد رطوبات کو نکالتا ہے، اعضائے رئیسہ کا محافظ ہے۔ طبی فوائد کے علاوہ شہد صنعتی اور تجارتی دنیا میں خاص اہمیت رکھتا ہے، چنانچہ تازہ پھلوں کو شہد میں محفوظ کیا جاتا ہے، یہ مدت تک شہد میں اپنی اصل حالت پر رہتے ہیں۔ اسی طرح ہر موسم میں ہر قسم کا پھل میسر آ سکتا ہے۔ یعنی دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پھل ہے اور آپ اسے ایک مدت تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ شہد میں ڈال سکتے ہیں، وہ ایک مدت تک خراب نہیں ہوتا اور آپ بغیر موسم کے بھی تازہ پھل استعمال کر سکتے ہیں۔ پھلوں پر شہد کا غلاف چڑھا کر غیر ملکوں کو بھیجا جا سکتا ہے، جہاں وہ اپنی تر و تازگی کی حالت میں پہنچ سکتے ہیں۔ المختصر، شہد تجارتی لحاظ سے بہت مفید چیز ہے۔ پرانے زمانے میں لاشوں پر شہد اور دیگر مسالوں کے شہد کو بھی لگاتے تھے اور دیگر مسالوں کو بھی لگاتے تھے۔ اس عمل سے لاشیں ہزاروں سال اپنی اصلی حالت پر قائم رہتی تھیں۔ چنانچہ اس وقت بھی مصر کے مومیائی شدہ لاشیں جو مصر کے اہرام سے نکالی گئی ہیں، ولایت کے عجائب خانوں میں طلسم حیرت بنی ہوئی ہیں، نے شہد کی موم ہزارہا صنعتی اور تجارتی کاموں میں مستعمل ہے۔ آیورویدک میں شہد ٹھنڈا، کسیلا، میٹھا، ہلکا خوش ذائقہ اور معدے کو تقویت بخشنے والا، رنگ اور خسار میں نکھار پیدا کرنے والا، حسن افزا یعنی خوبصورتی بڑھانے والا، زخم کو صاف کرنے والا، عقل تیز کرنے والا، بھوک جگانے والا، خون کو صاف کرنے والا، خون مقوی، دافع دانت، پت اور کف، آواز کو درست رکھنے والا، دل کے لیے نافع چیز ہے۔
دوستو، شہد ایک ایسی چیز ہے جس کے استعمال سے پوری باڈی کا علاج کیا جا سکتا ہے، یعنی سر سے لے کے پیر تک کی تمام چیزوں کا شہد کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ بس پتہ ہونا چاہیے، بہترین ماہرین اور بہترین معالج اس شہد سے تمام چیزوں کا علاج آج بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں نے وہ جانکاری آپ کو دے دی جو میرے سینے میں موجود تھی، یعنی شہد کس طرح سے ہمیں استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے، کون سی بیماری میں کیسے کیسے ہم استعمال میں لائیں۔ انشاءاللہ یہ میں آگے چھوٹے چھوٹے کلپ اس کے تیار کرنے والا ہوں۔ یہ میں نے کچھ لمبی ویڈیو اس لیے بنا دی ہے تاکہ اس میں لوگ ایک ہی بار اس کو پوری کو جو ہے ملاحظہ کر لے، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر اب چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر انشاءاللہ میں شہد سے نسخے تیار کر کے آپ کی خدمت میں پہنچانے والا ہوں۔ سر کی بیماری کا علاج، پیروں کی بیماری کا علاج، آنکھوں کا علاج، کان کا علاج، ٹھیک ہے دوستو، دانتوں کا علاج، دل کا علاج، جگر کا علاج، گردے کا علاج، ٹانگوں کا علاج، قوت مردانہ کا علاج، جریان کا علاج، یعنی جتنے بھی جو ہے آپ کو روگ ہیں ان تمام روگوں کا علاج انشاءاللہ میں الگ الگ کلپ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے میری کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنے دوستوں میں آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں جتنا ہو سکے، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے نشان کو ہمیشہ آپ دبایا کریں، کیونکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جاتی ہیں گھنٹی دبانے سے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک شہد کے تعلق سے وہ حیرت انگیز نسخے بتائیں جن کو آپ سن کر دنگ رہ جائیں، اس کے شہد کے ایسے فائدے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں جسے آپ سن کر کھانے پہ مجبور ہو جائیں، ہم ایسے کچھ نسخے شہد سے بتائیں جو مردانہ طاقت کے لیے کسی جادو سے کم نہیں ہیں، ہم ایسے آپ کو نسخے بتا دیں جو جریان کے لیے ایک بہترین جو ہے تیر وحدت کی طرح کام کرنے والے ہوتے ہیں، آنکھ کی روشنی کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسے نسخے ہم انشاءاللہ بتانے والے ہیں۔ تو آپ سے میری یہ گزارش رہتی ہے کہ دوستو، میں انشاءاللہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی آپ دبائیں تاکہ میں تمام جو ویڈیو لانے والا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ بہت جلد شہد کے تعلق سے میری بہت ساری ویڈیو آپ حضرات کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہیں۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، مجھے جو ہے دیکھتے رہیں، میرے چینل کو دیکھتے رہیں اور میری آواز ملاحظہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔